پہنچ گئے خشکی میں، امن اور چین مل گیا ایسے دشمن سے جس کا خود تذکرہ اس سے پہلے آیت میں آیا تھا کہ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو بچوں کو تمہارے قتل کر رہا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ رہا تھا اور طرح طرح کے عذاب میں تم کو مبتلا کر رہا تھا، اس دشمن سے نجات مل گئی۔ کتنا اطمینان نہیں ہونا چاہیے تھا اور کتنی شکر گزاریاں نہ ہونی چاہیے تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم بچ کے آ گئے، اب میں تم کو اپنی شریعت دیتا ہوں، اپنا قانون دیتا ہوں، دین دیتا ہوں اس نبی کے ذریعے سے، اور اس کے مطابق تم عمل کرو گے۔ کہ اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، طور پر آؤ اور وہاں ہم تم کو کتاب دیں گے، 40 دن وہاں تمہیں روزے رکھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، اور وہ حالت پیدا کرنی ہے کہ جس حالت میں اللہ کی کتاب نازل ہونی چاہیے۔ یہ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اللہ کا معاملہ انبیاء کے ساتھ یہی رہا ہے، حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ساری خطاؤں سے، مگر اس کے باوجود اپنے اندر وہ کیفیت ان کو پھر بھی پیدا کرنی پڑتی ہے کہ جس کیفیت میں اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کے قبول کرنے کی صلاحیت مکمل ہو جائے۔ شاید اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں جا کر کے عبادت اور ریاضت شروع کی تھی اور مجاہدہ کیا تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی معصوم ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، سب کچھ ہے، اور اگر تھوڑی بہت بشری جو قدورتیں کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ فرشتوں کو بھیج کر کے اور شق صدر کر کے اور وہ ساری جو ہیں صفائی اور تطہیر کر دی گئی، کیا رہ گیا تھا؟ مگر یہ الگ بات ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جا کر کے اور وہاں مراقبے میں بیٹھنا اور کھانے اور پینے کے اندر کمی کرنا، ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے کوئی یہ تھوڑی اللہ تللے وہاں ہو رہے تھے کہ وہاں خان لگ رہے تھے، تھوڑی سی کھجوریں لے جاتے تھے اور پانی لے جاتے تھے، اب ظاہر ہے کہ نپے تلے ہوگا، اور اس نپے تلے کے اس خوراک کو آپ ایک اس طرح احتیاط سے ہی کھایا کرتے تھے کہ بھئی اتنا کھا لیں کہ جس سے گویا سانس چلتا رہے اور جان باقی رہے۔ تو قلت طعام اور قلت اختلاط مع الانام اور قلت منام، یہ تین چیزیں ہیں جو بزرگوں کے ہاں یہ تربیت کا ایک وہ نسخہ ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور لوگوں سے کم ریلیشن رکھنا، جس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو بہت سی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ کم سے کم ملو گے بقدر ضرورت وہ اچھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب چونکہ لوگوں میں کمزوریاں آ گئی ہیں، پہلے طاقت لوگوں میں زیادہ تھی، کھجور کھا لیے، 2-4 کھجور کھا لی اور کام چل رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ اب تو جان نکل جائے گی، اس واسطے پیٹ بھر کھانا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چونکہ اب قوا کمزور ہو گئے ہیں، اس واسطے اب تربیت کرنے والوں کو وہ نسخے نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ کھانا کم کر دو۔ پہلے تو بزرگوں نے کہا اتنی سی ایک ٹکیا جو کی وہ مریدین کو جو ہے وہ ہدایت ہوتی تھی 24 گھنٹے میں اتنی کھاؤ گے، سمجھ میں آیا، تاکہ وہ نفس امارہ جو ہے وہ راستے پر آ جائے۔ تو اس لیے حتانی نے فرمایا کہ اب نہیں چلے گا وہ نسخہ، اب تو کھانے کی اجازت دے دو ان کو، اور اسی طرح کم سونے سے بھی کام نہیں چلے گا، سونا بھی برابر مل جانا چاہیے۔ ہاں فرمایا ایک قلت بدستور رہے گی اور وہ ہے قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ بے وجہ ملنا، اور جناب پارٹیاں ہو رہی ہیں آج کل تو یہ ہے کہ صاحب باقاعدہ کہتے ہیں صاحب سوشل گیدرنگ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ سوشل گیدرنگ کیا چیز ہے؟ تو میں کہ سوشل گیدرنگ کے معنی یہ لے لیے کہ ہیں جہاں نہ قرآن ہو، نہ حدیث ہو، نہ اللہ کا نام ہو، نہ رسول کی بات ہو، تو اس کا نام ہم نے رکھا سوشل گیدرنگ۔ عامر الساعد صالحات یہ چھوٹی سورہ ضرور پڑھ لیا کرتے، ان کی یہاں کی سوشل گیدرنگ یہ تھی کہ آپس کی ملاقات ہے، کچھ ہنسی دل لگی بھی اگر ہو رہی ہو، کوئی بزنس بیوپار بھی ہو رہا ہو، کچھ ملت اور ملک کے مسائل بھی زیر بحث آ رہے ہوں، لیکن مجلس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن اور حدیث سے خالی ہو جائے یہ گوارا نہیں تھا۔ آج ہم لوگ جو ہیں باقاعدہ ہم نے اس کو ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ سوشل گیدرنگ ہے جہاں اللہ کا نام نہ ہے، رسول کا نام نہ ہے، تو یہ ہے عجیب تماشے کی بات۔ ایسی جگہوں پر کبھی اتفاق سے میرا بیٹھنا ہو جاتا ہے تو واقعی اس قدر وحشت ہوتی ہے یہ دل چاہتا ہے بھاگو یہاں سے، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، رسول کی بات سننے کو تیار۔ بھائی ہمیں کہیں کو بلایا پھر؟ ہم تو جہاں بھی جائیں گے اللہ کی بات سن لو تو سن لو۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ
فرعونی وہاں اسرائیلی وہاں پہنچ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 دن 40 لیلۃ 40 دن تک تم یہاں عبادتیں کر کے مراقبہ کر کے روزے رکھ کے وہ کیفیت پیدا کرو کہ ہم تم کو کتاب دیں. اب وہاں 40 دن لگے تھے، کوئی بڑی مدت نہیں. یہاں وہ شیطان نے اپنی کارگزاری شروع کر دی اسرائیلیوں میں کہ وہ موسیٰ تو کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور نعوذ باللہ من ذالک وہ تو بھول گیا اور تم کہاں ادھر بہک رہے ہو، ہم یہیں اپنا ایک خدا بنا لیں. لہذا وہ شرک اور بت پرستی کی جو عادت پڑی ہوئی تھی وہ اتنے دن کی نبی کی صحبت کے باوجود اسرائیلیوں سے نہ نکلی. یہی فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور دوسرے امتوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ صحابہ کے اندر نہیں وہ خیر رہی سمجھ میں آیا، بلکہ یہ کہ صحابہ کے بعد وہ خیر ایک عرصے تک بدستور رہی. خود نبی نے اس کی بشارت دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے جب تک میں حیات ہوں، میں زندہ ہوں، اور اس کے بعد میرے بعد جو لوگ آئیں گے معلوم ہوا کہ سیکنڈ جنریشن جو ہوگی وہ بھی خیر پر ہوگی. ثم الذین یلونہم، پھر تھرڈ جنریشن جو ہوگی وہ بھی خیر پر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک اور کفر اور خیر جمع ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ خیر ہوگی ایمان کے ساتھ. معلوم ہوا کہ نبی نے اس بات کو تو بشارت دے دی کہ میرے بعد تھرڈ جنریشن تو کفر اور شرک آ نہیں سکتا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر. ویسے تو الحمدللہ قیامت تک آپ ہی کا اثر چل رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پورے زور شور کے ساتھ وہ آپ کی صحبتوں کا اثر جو ہے وہ تیسری جنریشن تک آئے. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال تھا، اس بگڑی ہوئی امت کا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، میں اس امت کا حال بتا رہا ہوں. اس امت کی بگاڑ کا حال یہ ہے کہ 40 دن کو گئے تھے، بس طبیعت بگڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ لاؤ کوئی خدا ہمارے واسطے، فوراً تیار کر دو خدا. تو تورات میں تو یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جن کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، قرآن نے بتایا کہ ان کو نبوت دے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر تورات میں یہ لکھا ہے کہ جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو ہارون نے کہا کہ اچھا سونا چاندی اکٹھا کر کے لاؤ. وہ سونا چاندی جو فرعونیوں سے لے کر گئے تھے اسرائیلی تورات کی اطلاع کے مطابق وہ سارا اکٹھا کر دیا. تو ہارون نے اس سے ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر کے اسرائیلیوں کو دیا کہ لو اس کی پوجا کر لو. بھلا بتائیے آپ، یہ ہے وہ یہ تورات کہ ہارون نبی نے بچڑا بنا کے خود ہی دے دیا کہ لو اس کی پوجا کر لو. یعنی کفر اور شرک نبی بتا رہے ہیں. تو قرآن شریف اس طرح کی واہیات باتوں سے پاک صاف ہے. قرآن میں اس واقعہ تذکرہ موجود ہے کہ اسرائیلیوں نے جب یہ شرک کیا اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہلے سوال ہارون ہی سے کیا، میری عدم موجودگی کے اندر قوم کہاں بگڑی ہے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں نے تو ان کو سمجھایا تھا مگر نہیں سمجھے. میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ تاکہ اس میں تفرقہ نہ پیدا ہو جائے، تو اس بات سے میں نے آپ کی آمد کا انتظار کیا. یہ ہے قرآن کے اندر تذکرہ. یہ کہیں نہیں ہے کہ ہارون ہی نے بنا کر بچڑا دے دیا تھا. تو طبیعت کا بگاڑ اتنا ہے کہ 40 دن صبر نہ کر سکے اور ان کو کفر اور شرک کی طبیعت جو ہے وہ جوش میں آ گئی. اس کا یہاں تذکرہ موجود ہے. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، ایک ایگریمنٹ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، تو وہ تورات لینے کے لیے پہنچے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے اس دوران بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حالت میں تم ظلم کر رہے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ 40 دن کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ موسیٰ نے جب کھول کر اس بات کو بتلا دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، پھر آخر شرک کی بات کیوں پیدا ہوئی. نمبر 3 یہ کہ جس اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ سے معجزے تم بے شمار دیکھ چکے تھے اور جس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اب تک تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، آخر ذرا صبر نہیں کر سکتے تھے، اسی اللہ کو چھوڑ بیٹھے اتنی جلدی. یہ ہے ظلم. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
ایسی قوم، ایسی امت کس قابل تھی؟ عذاب میں مبتلا کر دینا چاہیے تھا سب کو مٹی میں ملا دیا جاتا، لیکن فرمایا پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اگرچہ ایک سزا رکھی گئی تھی، وہ سزا آگے آ رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کا بھی ذکر کیجئے کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور الفرقان۔ یہ الفرقان جو ہے، پہلے تو یہ بتا دوں یہ لفظ کیا ہے، فرق، جدا کر دینا، یہ ہے اس سے فارق، اور فرقان جو ہے اسی کا سپر فارم ہے، وہ چیز کہ جو دو باتوں کے اندر اچھی طرح سے فرق کر دے، اس کو فرقان کہیں گے۔ کتاب کے تعلق سے یہ فرقان کہا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس مضمون کو اس طرح کھول کر بیان کر دیتی ہے کہ پھر حق اور باطل جو ہے وہ گڑمٹ نہیں رہتے۔ یہ ہے الفرقان کے معنی۔ تورات کا ایک وصف بتلایا گیا، اس واسطے یہاں میں ایک اور بات بھی بتلا دوں، ترجمہ تو یہی کریں گے کہ ہم نے کتاب دی اور فرقان دیا۔ لفظ اور جو ہے یہ واو کا ترجمہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں حرف عطف، کنجنکشن لیٹر جس کو کہتے ہیں انگلش میں، یہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف عربی کے اندر دو مقصدوں کے لیے آتا ہے، ایک تو یہ مقصد کے واسطے کہ بیچ میں جب وہ حرف آیا تو پہلا حرف اور بعد کا حرف دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلا ہم یوں کہیں کہ صاحب زید آیا اور عمر آیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زید الگ ایک آدمی ہے، عمر ایک الگ آدمی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک ہی آدمی تھا، اس کا نام زید بھی تھا عمر بھی تھا، یہ نہیں سمجھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کہ اس کنجنکشن لیٹر نے، اس حرف عطف نے دو لفظوں کو جو آگے اور پیچھے ہیں، یہ دو چیزیں، ان کو دونوں کا الگ الگ ہونا بتلا دیا۔ ورنہ اگر آپ کہتے زید عمر آیا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ ایک ہی آدمی ہے، لیکن زید اور عمر اور نے آ کر کے ان دونوں کو الگ الگ ہونا بتلایا۔ ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ حرف جو ہے وہ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، پہلا لفظ جو تھا اس کے مزید ایکسپلینیشن اور وضاحت کے لیے بھی حرف عطف آتا ہے۔ یہاں یہی معنی دے رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو، تو ایسے حرف کو حرف عطف تفسیری کہا جاتا ہے عربی گرامر میں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ جو دوسری آیت ہے قرآن شریف کے اندر، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، سمجھ میں آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک کھلی کتاب۔ تو اس کا اگر یہ احتمال ہے کہ نور الگ کوئی چیز ہے اور کتاب کوئی الگ ایک چیز ہے، وہیں یہ بھی تو احتمال ہے کہ صاحب نور اور کتاب ایک ہی چیز ہو، پہلے نور کہا اور اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ کتاب کے ذریعے کی جا رہی، یعنی جو نور ہے وہی کتاب ہے اور جو کتاب ہے وہی نور ہے۔ اس کا بھی احتمال ہے۔ اچھا، نہ صرف احتمال ہے، اس آیت کو آگے پڑھیے تو بات اور صاف ہو جاتی ہے کہ وہ احتمال ہی یقینی ہے، کیونکہ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے اس کی کہ جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، اس کی خوشنی کی۔ تو بھی کے جو پروناؤن لائے ہیں، جو ضمیر لائے ہیں، وہ سنگولر لائے ہیں، واحد کی لائے ہیں۔ اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو پھر لاتے لفظ یہدی بہم اللہ، سمجھ میں آیا؟ دو کی ضمیر لے کر آتے، جو عربی کے اندر دو کے لیے ہما کی ضمیر آتی ہے، اگر وہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز ہے، جو نور ہے وہ کتاب ہے، جو کتاب ہے وہ نور ہے۔ تو یہ عطف تفسیری ہے وہاں بھی، تو یہاں عطف تفسیری لائے اور فرمایا کہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب یعنی الفرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو، لعلکم تہتدون، اس بات کی امید رکھتے ہوئے کہ تم ہدایت پاؤ گے اور اس سے رہنمائی حاصل کرو گے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور اس وقت کا بھی ذکر کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ میں نے کہا ایک سزا تھی اور وہ سزا آگے بتائی گئی، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کہ حضور جا کر کے توبہ مانگو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہاں 3 گروپ بن گئے تھے، اسرائیلیوں میں 3 گروپ ہو گئے تھے۔ جب وہ بچڑا تیار ہو گیا، ایک گروپ تو وہ تھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک، ہمارا خدا مل گیا، اور انہوں نے تو چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، پوجا شروع ہو گئی، ایک گروپ۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جس نے صفائی سے انکار کیا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ شرک اور بت پرستی ہے، موسیٰ نے ہم کو جو تعلیم دی ہے یہ اس کے خلاف ہے، تھوڑے سے تھے۔ تیسرا گروپ وہ تھا کہ جنہوں نے نہ تو یہ راستہ اختیار کیا نہ وہ راستہ اختیار کیا، کہنے لگے تھوڑے دن اور انتظار کر لیتے ہیں موسیٰ کا، اگر پھر بھی نہ آیا تو ہم سجدہ کر لیں گے۔ یہ تیسرا گروپ تھا جس نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو تو قتل کیا جانا چاہیے۔ اسی سے یہ بات نکلی کہ مومن نعوذ باللہ جب مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے، کافر کی سزا قتل نہیں ہے۔ ایک کافر ہی کا میں تو کافر ہی رہنا چاہتا ہوں، نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ تمہارے ایمان اور اسلام کے کام میں رکاوٹ نہ بن جائے، تب اس کو بے شک اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور طاقت کا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی تم اپنا کام کر لو، تم اپنا دین پھیلا لو، میں تمہارا دین نہیں قبول کرتا، ہرگز اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو کفر کی سزا قتل نہیں ہے، مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، اس لیے کہ اس نے جو ہے اسلام کی توہین کی۔ ایک شخص مثال کے طور پر وہ مومن نہیں بنتا، وہ کہتا ہے میرے نہیں دل سمجھ میں آ رہی بات، تو اس نے کوئی توہین نہیں کی، سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس نے اس گھر کو دیکھ لیا جس کا نام اسلام ہے، اب اس گھر کو دیکھ لینے کے بعد پھر وہ اگر وہاں سے نکل کر کے اور باغی بنتا ہے تو بغاوت جو ہے یہ نا قابل معافی جرم ہے، وہ توہین کر رہا ہے، اس واسطے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے حکم دے دیا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو تو قتل کیا جانا ہے۔ اور قتل کون کریں گے؟ قتل وہ کریں گے کہ جو بیچ بیچ میں رہ گئے تھے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو۔ معلوم ہوا بیچ بیچ میں رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، حق کے معاملے میں دو ٹوک رہنا چاہیے، اطمینان قلب کے ساتھ پورا صاف برتاؤ ہونا چاہیے، حق حق ہے، ہم اس کے ساتھی ہیں۔ تو یہ تھی وہ صورت، یہ تفصیل جو ہے تفسیر کی کتاب میں علماء اور مفسرین نے لکھی دی ہے۔ یہاں ایک مختصر چونکہ تذکرہ ہے، کہا گیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، انفسکم مطلب ہے اپنے بھائیوں کو قتل کرو جنہوں نے وہ جرم کیا تھا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ایمان اور کفر کے فرق کی وجہ سے آسان بات تو نہیں ہوتی نا، بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے مضبوط ایمان کی بات ہے۔ دیکھا آپ نے وہاں تو اللہ میاں نے حکم دیا تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ تھی تربیت اس امت کی اور اس امت کی خوبی۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال ہونا تو یقینی ہے ہی، لیکن اللہ نے آپ کو جو امت دی ہے وہ بھی باکمال ہے۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیوں نہ آ گئے تھے؟ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی کہ خاتم النبیین کو بھیجا جائے۔ خاتم النبیین کے بھیجے جانے کا وقت وہی مقرر تھا جب لوگوں میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو قبول کر سکے، ان کی تعلیمات کو قبول کر سکے۔ اس لیے یہ امت بھی باکمال ہے، اور اس امت کی بھی خوبیاں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس امت کا کمال تو دیکھیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ قیدی آئے، مکے والوں کے 70 قیدی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے پاجی لوگ تھے، ان کو ایک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ اس قابل ہے کہ ان کو زندہ چھوڑا جائے، ان سب کی گردنیں اڑان دی نہیں، بلکہ اتنا نہیں، آپ حکم دیں کہ وہ مسلمان جو صحابہ میں
اپنے رشتہ داروں کو وہ جا کر قتل کریں. مطلب یہ کہ میرا جو رشتہ دار ہوگا اس کو میں قتل کروں گا. آج کوئی رشتہ نہیں سوائے اسلام کے رشتے کے. تو وہاں تو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں اسرائیلیوں کو, اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں وہ خود پہلے سے جذبہ پیدا ہو گیا کہ آج کوئی رشتہ ہمارے اندر خونی نہیں ہے سوائے اسلام کے رشتے. دوسرا واقعہ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور غزوہ بدر میں وہ آئے ہیں مکے والوں کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں. تو بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو جب اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ابا جان بدر کی لڑائی میں کئی موقع ایسے آیا کہ آپ میرے نشانے پر تھے, مگر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ آپ باقی کو میرا ابا جان تھے. ابو بکر صدیق نے یوں نہیں کہا چلو بیٹا اچھا ہوا جو کیا, شاباش, بھائی مسلمان ہو گئے تو اب تو یہ کہا جائے گا, لیکن یہ نہیں کہا کہ اچھا بیٹا تو میرے سامنے نہیں آیا, میری نظروں کے سامنے, اگر میرے نشانے پہ تو آیا تو میں نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہ اس وقت جو ہے تو کافر تھا, میں مسلمان تھا, اور کفر اسلام جو ہے اس کے بعد پھر کوئی دوسرا رشتہ نہیں. یہ ہے میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال. اب وہ بات الگ ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہے. تو میں آج ہم اپنے مسلمان بچوں کو ہی کفر کی راستے پہ ڈالتے ہیں, سمجھ میں, اور تو اور کافروں کو تو کہاں مسلمان بنائیں گے, کفر کے راستے پہ ہم ہی خود ہی ڈالتے ہیں. تو آج ہماری حالت ہی ہو گئی ہے. لیکن بہرحال بحیثیت مجموعے کے, یہ تو افراد اشخاص کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آج ہم لوگ ایسے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری امت جو ہے بگڑی ہوئی ہے, ایسا نہیں. اس واسطے کہ پوری امت بحیثیت امت کے آج بھی خیر پر ہے, جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دے دی تھی, لن تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. کیا کمال ہے اس امت کا, سمجھا, اور کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے اس امت کے اوپر. لن تجتمع امتی علی الضلالہ, اس بات سے ساری امت مل کر جب کوئی فیصلہ کر لے گی سمجھ لیجئے کہ اسی کے اندر خیر ہے, اس کے اندر خیر ہے. تو بہرحال فرما کہ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم, یہ بات تمہارے رب کے نزدیک بہتری کی ہے اگرچہ صورتاً تم کو اس میں خیر نظر نہ آئے. فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ میاں نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا. کتنی زبردست غلطی کی تھی, تو کفر اور شرک نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی زندگی میں, اور نبی کی امت شرک کر رہی ہے, تو وہ تو ناقابل معافی ہونا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ میاں نے توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم, وہ تو ہے ہی خوب توبہ قبول کرنے والا, اور اس واسطے کہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو اس سے ایک طرف اشارہ ہے اہل مکہ اور مخاطبین جو ہیں اہل مدینہ ہوں یا اہل مکہ ہوں, اس وقت کے انسان اور قیامت تک کتنا ہی بڑا گناہ کر لو, لیکن مت سمجھنا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے, چونکہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں لہذا ہماری توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی, یہ مت سمجھنا, بلکہ اللہ تواب الرحیم ہے, بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی اگر وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو اس کو توبہ کرنی چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ہوا کیا, تورات لے آئے موسیٰ علیہ السلام, تو ایک تو کرشمہ یہ دیکھا کہ بت پرستی ہو رہی تھی, خیر اس کا فیصلہ ہوا جو ہونا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تورات پہ عمل کرو, یہ تورات اللہ کی کتاب آ گئی ہے. طبیعت میں جو بگاڑ جو ہے نا وہ بڑے عجیب عجیب کرشمے دکھاتا ہے. خیر جب طبیعت میں پیدا ہو جائے تو شر میں سے خیر نکالے گا, اور جب طبیعت شر پسند ہو جائے تو خیر میں سے بھی شر نکالتی. یہ تھا ان کا مزاج. تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے, اجی ہمیں کیا پتا یہ اللہ میاں کی کتاب ہے, ہم کیسے سمجھے یہ اللہ میاں نے دی ہے, ہم نہیں ماننے والے جب تک کہ ہم اللہ کو علی اعلان ہم یہ جا کر سن نہ لیں کہ یہ بے شک اس کی میری کتاب ہے اور موسیٰ کو میں نے دی لہذا اس کو مانو. سمجھ میں, یہ ہے اس قوم کی سرکشی کا حال. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں فرمایا بڑی سرکش قوم ہے خدا بندہ, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اس بات کو بھی مان لیجئے. سرکش کا لفظ تورات میں موجود ہے. یہ میں کہتا ہوں انہوں نے بہت کچھ کھرچا, بہت بدلا ہے تورات کو, مگر کہاں تک, سمجھ میں کہاں تک کھرچیں گے
ان کے اپنے الفاظ سرکش کے موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے موجود ہیں ابھی بھی کہ سرکش قوم ہے. اللہ نے فرمایا 70 آدمی سلیکٹ کر لو ان میں سے اور 70 کو لے کر آؤ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، یہاں کہ سورہ اعراف میں وہ تذکرہ موجود ہے. تورات میں بھی 70 آدمیوں کا ذکر ہے. 70 آدمی منتخب کیے گئے لیڈر اور وہ لے جائے گئے کوہ طور. وہاں تفصیلات ہیں. اللہ میاں نے جو کچھ کلام فرمایا اس کے بعد کہنے لگے آواز تو آ رہی مگر یہ کیا معلوم کہ اللہ میاں بول رہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. موسیٰ نہ دیکھ سکے تو موسیٰ کی قوم کیسے دیکھے گی؟ وہ بھی ایسی سرکش. تو فأخذتکم الصاعقہ، فرمایا کہ اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے تیرے اوپر یہاں تک کہ دیکھ لیں اللہ کو علی الاعلان. فأخذتکم الصاعقہ، تو تم کو ایک الصاعقہ نے پکڑا، ایک آواز گرجدار آواز تھی وہ تم کو پکڑا اس نے. وانتم تنظرون، اور اس حالت میں کہ تم یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے. یہ انتم کا لفظ اور فاخذتکم الصاعقہ، اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا. قرآن تو جس سے خطاب کر رہا ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ موجود ہیں ان سے. تو یوں کہا جاتا تمہارے باپ دادا، یوں کیوں کہا جا رہا تم سے؟ ایک بات ہم بتلائیں، اس سے ایک نقطہ بھی سمجھ میں سامنے آتا ہے اور وہ یہ آتا ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے، مثال میں دے رہا ہوں، اس کا جو عقیدہ ہے یہ اگر اس پر راضی ہے اس کے عقیدے پر، اس کو بھی اسی کے ساتھ مانا جائے گا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ چونکہ یہ اسرائیلی موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے، انہوں نے بے تعلقی ظاہر نہیں کی اپنے آباء و اجداد سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، بلکہ اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں. تو پھر تو ان کو انہی کے ساتھ مانا جائے گا. تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اس سے یہ بات معلوم ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم کھلے طور پر غلط طریقے کو غلط کہیں اور غلط لوگوں کے غلط طریقے کو بھی غلط کہیں. اس بات کا صاف کر دیں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم کو بھی انہی میں شامل مانا جائے گا اگر اس طریقے پر ہم راضی ہیں، ملے جلے رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو نہیں غلطی کر رہے. نہیں، جو غلط آدمی کے ساتھ تم اگر رہو گے اور اس کی غلطیوں پر راضی رہتے ہوئے رہو گے اس کا مطلب یہ تم غلطیوں کے اندر شریک ہو. قرآن شریف میں اس مسئلے کو بھی صاف اور جگہ کیا گیا اور وہ یہ سورہ اعراف میں وہ واقعہ موجود ہے کہ غالب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، واللہ عالم. بہرحال اسرائیلیوں کا قصہ ہے کہ اللہ کا حکم کی نافرمانی کرتی تھی. اسرائیلی کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو نصیحت کرنی شروع کی، مت کرو مت کرو مت کرو. دوسرے لوگ اس کو برا ضرور سمجھتے تھے مگر نصیحت و تبلیغ نہیں کرتے تھے.